فضائل امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم انشاءاللہ العزیز عنوان سے ہم خطاب کو سماعت کریں گے۔ بلا تاخیر استاد صاحب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کیا اپنے نورانی عرفانی خطاب سے ہم تمام کے قلوب اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، جماعت اہل سنت پاکستان، جماعت اہل سنت پاکستان۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. حضرات گرامی، سب سے پہلے تعریف، تحمید، تقدیس، حمد و ثنا، مدح و ستائش اس خالق کائنات کی جس نے ارشاد فرمایا: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اے امت مسلمہ، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ تم سب کی مائیں ہیں. درود لا محدود اس پاک ہستی پر جن کی ازواج مطہرات کی یہ شان ہے: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم تمام عورتوں میں بے مثل و بے مثال ہو. حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بندہ ناچیز کو جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان آیاتوں کا صحیح معنی اور مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمیں اور آپ کو حق سننے، حق بیان کرنے، حق پر عمل کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس حدیث کے متعلق مختلف روایات ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس بندے کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ایک وہ حدیث بھی ہے کہ جس میں ارشاد ہوا کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 10 سے بڑھ کر 70 گناہوں کو معاف فرما کر اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھوا دیتا ہے اور اس بندے کے 70 درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو حصول برکت کے لیے آپ بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم.
حضرات گرامی، آپ سب لوگوں نے بہت بڑے بڑے علماء کرام کا خطاب مستطاب اتنے دنوں سے سنتے رہے، اور بندہ نچیز کو جو موضوع دیا گیا، جو عنوان دیا گیا، یہ اتنی عظیم عنوان ہے، اتنی عظیم عنوان ہے کہ اس کی فضیلت کے متعلق جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام ماؤں کے متعلق فرمایا، عام ماں کے متعلق فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ جب ایک عام ماں کا یہ شان ہے تو امہات المؤمنین کا کیا شان ہوگا؟ اور بڑی مزے کی بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اسی لیے علامہ الشیخ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فوت ہونے سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میری ماں کی جہاں قبر ہے اس کے قدموں میں میری قبر بنائی جائے۔ وجہ کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، تاکہ میں بھی اپنی ماں کے قدموں میں چلا جاؤں، تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ اہل سنت و جماعت کا امام وہ امام ہے جو اس دنیا پر بھی بتا گیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور میں واقعی میں جنت میں چلا گیا۔ لیکن بڑی اہم بات بیان کرنے والا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، لیکن جس ماں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، جس کا نام اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے، اور ایک وہ خاتون ہے جس کا نام ہے ام ایمن رضی اللہ عنہا، جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، میں اس کو اپنی ماں کے برابر عزت دیتا ہوں۔ ان دونوں ماؤں پر جب موت کا وقت آیا، انہوں نے وصیت فرمائی کہ لوگوں، ہماری قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بنانا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے عام لوگوں کو جنت ماں کے قدموں میں ملتی ہے، پر رسول خدا کی جو مائیں ہیں ان کو جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ بڑی میں نے اہم بات آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور ہمارا موضوع ہے فضائل امہات المؤمنین۔ قربان جائیں ان ازواج مطہرات پر، ان امہات پر کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک قرآن گواہی دے رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج مطہرات، تم جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہونے والی ازواج مطہرات کی یہ شان ہے کہ پوری دنیا کی خواتین کو ایک طرف کر دیا جائے، اور ایک طرف 11 خواتین جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، ان کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا کی خواتین ان 11 خواتین کی مثل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام آیاتوں کے اندر میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی شان کو بیان فرمایا۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو
ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی شان کے متعلق چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ میرے سامنے احادیث مبارکہ کی کتابیں موجود ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ جو ادا ہوئے ان الفاظوں کے ذریعے میں تمہیں بیان سناؤں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کا آپ لوگوں نے بیان سنا ہے، تو میں نے دل میں سوچا کہ بڑے بڑے لوگوں کا بیان سنا تو آج کیوں نہ میں اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سناؤں کہ جن کے الفاظوں سے بڑھ کر کسی اللہ کی مخلوق میں سے کسی بندے کا کلام ہی نہیں۔ سب سے پہلا نمبر کلام اللہ اور دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ یعنی کہ حدیث پاک۔ آئیے سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے متعلق کچھ الفاظ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ وعن ابی ہریرہ قال اتى جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة هذه خدیجة قد اتت معها اناہ فیہ ادام وطعام۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر بعد آپ کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تشریف لانے والی ہیں۔ قد اتت معها اناء فیہ ادام وطعام، وہ تشریف لائیں گی اور اس کی نشانی کچھ یوں ہے کہ ان کے پاس کچھ برتن ہیں جس برتن کے اندر کھانا بھی ہے اور کچھ برتن کے اندر سالن بھی ہے۔ آگے الفاظ سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ متفق علیہ۔ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ کی زوجہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تشریف لانے والی ہیں، ان کے پاس برتن ہیں اور ان برتنوں کے اندر کچھ سالن ہے، کچھ کھانا ہے، اور وہ کھانا آپ کے لیے لے کر آ رہی ہیں۔ جب وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی بارگاہ میں آئے، توجہ فرمائیے گا ان الفاظوں پر، فرمایا فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو ان کو یہ پیغام دے دینا کہ آپ کا رب سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سلام پیش فرماتا ہے۔ وَمِنِّي، اور حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ کیوں نہ میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر سلام بھیجوں، یا رسول اللہ میری طرف سے بھی۔ آگے سنیں، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور یا رسول اللہ آپ کی وہ زوجہ ہیں، آپ کی یہ وہ گھر والی ہیں، یہ ام المومنین ہیں، اور یاد رہے یہی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جن کی بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے، کہ جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا فاطمہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جنتی تمام خواتین کا سردار بنا دیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت سیدہ
ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی کہ جن کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ وہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہے، اور جن کے نواسوں کی یہ شان ہے، جن کے نواسوں کی یہ شان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین ہما ریحانیہ فی الجنہ، کہ حضرت امام حسن اور امام حسین یہ دونوں جنتی پھول ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات سونک کر فرماتے تھے یہ ان کے نواسوں کی شان ہے تو اس نامی ماں کی کیا شان ہوگی۔ اور حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا وَبَشِّرْهَا فِي الْجَنَّةِ، یہ آپ کی خدمتگار، آپ کی زوجہ ہے جو آپ کے لیے کھانا بنا کر لا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خدمت کے عوض میں ان کو خوشخبری دی ہے کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کے اندر ایک موتیوں کا گھر بنوا دیا ہے، لا صحب فیہ ولا نصب، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اور امام بخاری نے بھی روایت فرمایا ہے۔ آگے چلیں، انہی کے متعلق ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مشکات شریف میرے سامنے ہے، یہ مشکات شریف، اس کے کئی فائدے میرے سامنے ہونے کے، تو میں عربی عبارت پڑھتا ہوں آپ کو خود وہی کلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بیان ہوا وہی الفاظ سناتا ہوں، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی جو دیکھ کر بیان کیا گیا ہے، اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمدی مسجد کے امام صاحب آئے اور بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے بیان کر کے چلے بھی گئے، میں یہیں کا رہنے والا ہوں، یہیں رہتا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں، جو حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی دے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ الفصل الثاني عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآسیہ امرأت فرعون رواہ الترمذی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بڑے بڑے مرد آئے، بڑے بڑے کامل آئے، لیکن اللہ نے زمین پر 4 ایسی خواتین کو بھیجا جو کامل گزری ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر فرمایا مریم بنت عمران، دوسرے نمبر پر خدیجہ بنت خویلد، تیسرے نمبر پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ تیسرے نمبر پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چوتھے نمبر پر آسیہ امرأت فرعون، اور وہ بی بی آسیہ ہیں جو فرعون کی بی بی۔ اس حدیث کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا۔ حضرات گرامی، سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے میں قرآن پاک کے 28ویں پارے سورہ تحریم کے آخر میں جانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ دنیا میں بڑے بڑے کامل مرد آئے، لیکن عورتیں 4 جو بہت کامل آئی ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 4 بتائی جاتی ہے، جس کو میں نے عید الاضحیٰ کے خطبے پر بھی بیان کیا تھا۔ 4 خواتین، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 2 کو ذکر فرمایا، اور جو باقی 2 تھیں، ان 2 کو ملا کے 4 تھیں، ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان والی عورتوں کی مثال دیتا ہے۔ مثالیں تو بڑے بڑے لوگ دیتے ہیں، پر سنیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایمان والوں کو 2 مسلم مومن عورتوں کے متعلق مثال دیتا ہوں۔ اس میں سے پہلی جو ہے
وہ سیدہ بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب نہر کے اندر بہتے ہوئے ایک صندوق میں جا رہے تھے تو اسی بی بی آسیہ نے اپنے فوجوں کے ذریعے ان کو پکڑوایا تھا، اور سب سے پہلے بی بی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا تھا۔ اور فرعون کی تو بڑی بڑی باتیں تھیں، وہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، کیونکہ اس کو جادوگروں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ وہ بچوں کو قتل کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، ان کی یعنی کہ ان کو زندہ ہونے کے بعد ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اپنی خدمت کرواؤں گا اور اپنے قوم کے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرواؤں گا۔ اس کا باقاعدہ تفسیروں کے اندر اور حدیثوں کے اندر ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے جب صندوق کو کھولا گیا، بی بی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا جب وہ چھوٹے بچے تھے۔ جب دیدار کیا تو کہا کہ فرعون جو کچھ بھی ہو جائے، سیدہ بی بی آسیہ جان تو دے سکتی ہے پر موسیٰ علیہ السلام کا ایک بال بھی اس کو تکلیف نہیں دینے دے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس بندے نے کلمہ پڑھا وہ سیدہ بی بی آسیہ ہے، یعنی کہ یہ انعام عورت کو ملا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کلمہ سیدہ بی بی آسیہ نے پڑھا۔ فرعون کو غصہ آ گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے کہ میں اتنی بڑا بادشاہ اور میں خدائی دعویٰ کرتا ہوں، لوگ میرے سامنے سر جھکاتے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں، پر جب دنیا کو پتا چلے گا کہ اس کی بیوی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے، مسلمان ہو چکی ہے، تو دنیا کیا کہے گی؟ اس نے پھر کیا کہا کہ اگر تم اپنا دین چھوڑتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر دین نہیں چھوڑو گی تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ حضرت سیدہ بی بی آسیہ نے فرمایا کہ یہ جان میرے رب کے حوالے ہے، یہ میری جان میرے رب کے حوالے، اے فرعون یہ جان جا سکتی ہے پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان جو لے آئی تو اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے پھر کیا کیا؟ بند کمرے میں تکلیف دینا شروع کیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، پر قربان جائیں اس اللہ کی پیاری بندی پر کہ اس نے کہا اس جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ پر جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا اس دن سے میں اللہ کی بندی ہو گئی، میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گی، اور کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو مجھے اپنے دین سے پھیر سکے۔ بالآخر اس نے ہاتھوں کے اندر کیل مروائے۔ تفسیر جلالین شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس میرے ایک شاگرد مولانا عبدالعزیز یائی صاحب جو اتنی دنوں سے نقابت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، میرے خیال میں نے ان کو تفسیر جلالین شریف کے اندر یہ سبق پڑھایا، پتہ نہیں یہ وہاں تک پہنچے یا نہیں پہنچے، پر یہ میں نے کئی مرتبہ سبق پڑھایا ہے جس کے اندر میں نے باقاعدہ بڑی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا کہ اس نے کیا کیا کہ پھر ہاتھوں پر کیل مارے، پاؤں پر کیل مارے، زبان میں میخیں ماری، اور سینے پر گرم پتھر رکھے اور گرم زمین پر لٹا دیا اور کہا کہ خبردار موسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑو، نہیں تو میں تمہیں اس طرح کی تکالیف دوں گا۔ لیکن قربان جائیں سیدہ بی بی آسیہ نے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من القوم الظالمین، اے پروردگار مجھے اس کے بدلے میں جنت میں گھر عطا فرما اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ تفسیر جلالین شریف کے اندر موجود ہے جب میخیں لگ جاتی تھیں، جب سینے پر گرم اور بہت بڑی پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی تھی، گرم ریت پر سلا دیا جاتا تھا، اور زبان میں اور پاؤں میں ہاتھوں میں میخیں کاٹ دی جاتی تھیں، وہ جب پہرے دار ہٹتے تھے دھوپ سے بچنے کے لیے، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھیج کر ان پر رحمت کا سایہ فرماتا تھا اور ان کی میخیں نکال لی جاتی تھیں، زبان سے میخیں نکال لی جاتی تھیں اور وہ اس پتھر کو ہٹا دیا جاتا تھا، اور وہ جو گرم دھوپ لگتی تھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے پروں کے ذریعے ان پر سایہ کرواتا تھا۔ پتہ چلا اللہ پاک ایک مثال دینا چاہتا ہے اس دنیا والوں کو، اس دنیا میں رہنے والی خواتین کو کہ اے خواتین دیکھو، ایک طرف پتہ چلا کہ دنیا
جب کسی تکلیف میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حکم کا خیال کرے، اپنے رب کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کرے۔ آئیے دوسری جو حدیث پاک، دوسری جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی خاتون گزری ہے جس کا نام مریم بنت عمران ہے، وہ قانتین میں سے ہے۔ قانتین، ایک لفظ ہے قانتات، ایک لفظ قانتین۔ قانتین اس مرد کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت فرما بردار ہو، اور قانتات کہتے ہیں اس عورت کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت حکم کی تعمیل کرتی رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے سامنے، ان دونوں کے لیے لفظ قانتات بیان نہیں فرمایا بلکہ قانتین بیان فرمایا۔ کیا مقصد؟ کہ یہ ہیں تو عورتیں پر ان کے حوصلے مردوں سے بھی زیادہ ہیں، اس لیے فرمایا وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ کہ وہ قانتین میں سے تھیں، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندیاں تھیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نے مثال دی ہے، اللہ نے ایک چیز بیان کی ہے کہ اے دنیا کے اندر رہنے والی مسلم خواتین، جب تم پر ظلم ہو رہا ہو، جب تم پر اللہ کے فرمان پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان دو خواتین کو دیکھ لینا۔ یا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ کامل خواتین، ایک بی بی آسیہ اور بی بی مریم اس زمانے کی کامل خواتین تھیں۔ اور اگر اس زمانے کے اندر کامل خواتین کو دیکھنا چاہتے ہو، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہو، ان کی سیرت کو سننا چاہتے ہو، تو سنو، پہلے نمبر پر ازواج مطہرات میں تھے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور دوسرے نمبر پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، یا حیدی۔ پتہ چلا یہ وہ دو اپنے وقت کی کامل خواتین تھیں، اور یہ اپنے وقت کی دو کامل خواتین ہیں۔ حضرات گرامی، کامل خواتین کس طرح؟ میں بڑی ایک اہم بات، میرے سامنے بہت ساری کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے امام صاحب آئے، چند باتیں کی، وقت گزار کر چلے گئے۔ نہیں، میں ایک اہم بات جو دلیل کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں، ایک بیان کر چکا، ایک اور بیان کرنے والا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اسناد کے ساتھ، صحیح روایت کے ساتھ، کہ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آئیں، وہ خاتون تھی جس کا نام بی بی آسیہ ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ خواتین بھی کسی میدان میں پیچھے نہیں، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دین کی خدمت کرتی آئی ہیں۔ آئیے میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو میری امت کے اندر کامل خواتین ہیں۔ پہلے نمبر پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بنت خویلد، اور دوسرے نمبر پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہا۔ آپ فرماتے ہیں یہ دو کامل خواتین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اعلان نبوت فرمایا، پیر کا دن تھا اور صبح کے وقت میں نے اعلان نبوت فرمایا، اسی دن پیر کا دن رات ہونے سے پہلے میری زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مجھ پر ایمان لے آئیں۔ پتہ چلا کہ خواتین کو بھی اللہ نے بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ سب سے پہلے جو اسلام لے آئیں وہ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے دن صبح کے وقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، اور پھر اسی دن شام کو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ ایمان لے آئے۔ پتہ چلا کہ جس دن اعلان نبوت ہوتا ہے اسی دن جس نے اسلام قبول کیا وہ اسلام کی علم بردار خاتون ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور یہ خواتین کے لیے بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ انہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا، اور دوسرے دن
مردوں میں سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی دن شام کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، وہ 5ویں نمبر پر انہوں نے 4تھے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، وہ مکہ المکرمہ کی رئیس زادی تھیں، وہ رئیسہ تھیں، وہ سردار تھیں، رئیس تھیں وہ، اور اتنی مالدار تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ پر جب انہوں نے اسلام قبول کیا، آہستہ آہستہ سب کچھ دین پر قربان کر دیا، اور وقت آیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ولادت کا، کہ اس وقت مکہ المکرمہ کی جو بڑی بڑی رئیس زادیاں تھیں، بڑی بڑی خواتین تھیں، انہوں نے صرف اس بات پر انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہمیں چھوڑ کر، ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ہم نہیں جائیں گے ان سے پوچھنے کے لیے، ان کے وہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، ہم نہیں جائیں گے، لیکن قربان جائیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ قربان کر چکی ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے پاس خواتین نہیں آتی کہ انہوں نے تو ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا، ہمارے دین کو چھوڑ دیا، ہم نہیں جائیں گے۔ پر میرے رب نے ان کی عیادت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے سیدہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، اور سیدہ بی بی سارہ و سیدہ بی بی ہاجرہ کو بھیج دیا، اور سیدہ بی بی آسیہ اور سیدہ بی بی مریم رضی اللہ عنہ، یہ 5 یا 4 خواتین وہ ہیں کہ جب مکہ کی خواتین نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا، پر میرے رب نے اتنی بڑی عظیم خواتین کو بھیج کر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت کے لیے اتنی بڑی عظیم خواتین کو بھیجا گیا۔ تو یہ شان ہے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی، اور اس کے اندر ایک درس ہے، ایک سبق ہے مسلم خواتین کے لیے کہ اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ کفار کی خواتین نہیں آتی تو خدمت کے لیے عظیم خواتین کو بھیجا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب مسلم خواتین و مسلم مرد دین اسلام کے لیے جب قربانی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ غیبی مدد فرمائے گا۔ آئیے آپ کو دوسرے نمبر پر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جن کا نام ہے سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، میں نے جب پڑھا، یہ کتاب میرے سامنے میں رکھی ہوئی ہے، بزرگ خواتین، اردو نام ہے بزرگ خواتین، اور اس کے اندر سیدنا حضرت حوا رضی اللہ عنہ سے لے کر جو بزرگ خواتین ہیں اس کا یعنی کہ اس کے اندر تذکرہ ہے۔ تو جب میں نے یہ بات پڑھی کہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہر وقت قرآن کی اس آیت کو پڑھتی رہتی تھی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر میں یعنی کہ پردہ کرو، اپنے گھر میں رہو۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اس قرآن کے لفظ کو پڑھا، خدا کی قسم میں کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں۔ یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ جب حج کا موسم آتا تھا، قافلوں کو دیکھتی تھی کہ سارے قافلے جاتے تھے حج پڑھنے کے لیے، پر میں پڑھتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ میرے رب نے فرمایا اے نبی کی ازواج مطہرات اپنے گھر میں جاؤ، تو میں اپنا حج بھی اپنے رب کے اس فرمان پر قربان کرتی ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر ایک آپ کا بھائی تھا، بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار نہیں، میں کہتا ہوں کہ اختیار نہیں تو کیا ہے، کہ فرمایا شریعت کے اندر کہ بھائیوں سے پردہ نہیں، بھائیوں سے پردہ، خواتین بھائیوں سے پردہ، والد سے بھی پردہ، بھتیجوں سے، بانجوں سے پردہ۔ اور ایک بھائی تھے جو آپ کو بہت پسند تھے، بہت پیارے تھے، حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی تھے جو بہت پسند تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہتی تھی کہ یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان،
میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم اپنے اس بھائی سے پردہ کرو، میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ تم اپنے اس بھائی سے پردہ کرو، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو اور سودا بنت زمعہ عمل نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھائی ہے، ایک بھائی ہے، میں پوری دنیا کو آپ پر قربان کرتی ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کے لیے فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے پردہ کرنا، خدا گواہ ہے سیدہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ پوری زندگی اپنے اس بھائی سے پردہ کرتی تھی، اپنے بھائی سے پردہ کرتی تھی۔ پتا چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اتنی عظیم مرتبہ رکھتی تھی، اتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درجہ رکھتی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو الفاظ تھا وہ آخری الفاظ تھا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اچھا، یہ اپنی زوجہ کے لیے فرمایا، کسی اور کے لیے کہ کسی کو تکلیف، کسی کو پریشانی، اسی لیے تو فرمایا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ، ویسے تو بہت ساری شخصیات تھیں، صحابہ کرام بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، شخصیات تھیں، مشائخ تھے، اکابر تھے، پر فرمایا کہ کربلا کی سرزمین پر قربانی کے لیے میں کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھیجوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ اپنی اولاد کے متعلق منع فرما دی۔ زکوٰۃ سب لے سکتے ہیں پر میری اولاد نہیں لے سکتی، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شریعت لے کر نہیں آئے کہ لوگ یہ کہیں کہ انہوں نے تو وہ شریعت ایسی بنائی ہے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ وصیتیں کر گئے ہیں کہ ہماری اولاد کو پیسہ دینا، سونا دینا، چاندی دینا۔ نہیں نہیں، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایسا نہیں کہ میری اولاد کے ساتھ تعاون کیا جائے، انہیں سونا چاندی دیا جائے، ان کو صدقات دیے جائے، ان کو خیرات دی جائے۔ نہیں نہیں، فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو بتا دیا یہ وہ دین اسلام کے بانی ہے جو اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صرف اپنی زوجہ محترمہ کے لیے فرمایا کہ اپنے بھائی سے پردہ، تو یہ مثال ہے، یہ مثال ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے، دختران اسلام کے لیے۔ ارے انہوں نے اپنے بھائی کے متعلق ان کو فرما دیا کہ اپنے بھائی سے پردہ کرو، تو وہ پردہ کر کے دکھا گئی، وہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج ان کے تذکرے کیے جا رہے ہیں کہ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنا آخری حتمی فیصلہ سمجھتی تھی۔ اور آج اگر کوئی یہ کہے کہ غیر محرم خواتین سے پردہ کرنا چاہیے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بے شمار آیتوں کے اندر فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اسی طرح دیکھیے قرآن پاک کی ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب، اے نبی، آپ فرما دیجئے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ پردے کے احکامات ایسے ویسے نہیں جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر، میڈیا پر بیٹھ کر قرآن کے حکم کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں، قرآن کو چیلنج کرتے ہیں، دین اسلام کے اس عظیم قانون کو چیلنج بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ کسی عام کا فرمان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور رسول خدا کا فرمان ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، ایسے بھی نہیں کہ اوروں کے لیے اپنے لیے نہیں، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، بڑے بڑے حکمران جتنی بھی ہوتے ہیں قوانین اوروں کے لیے بناتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لازواجک، فرما دیجئے سب سے پہلے اپنی ازواج کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام مسلم خواتین کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے دوپٹے کا ایک دامن اپنے چہرے پر رکھا کرو، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ قرآن سنو۔ اچھا لوگ جو ہے نا عام لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں،
اور جو صرف عقلی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ یار دیکھو نا اتنی بڑی بڑی بات کر دی۔ اور میڈیا پر بیٹھنے والے لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو، یہ عالم نہیں ہوتے، یہ قرآن کو نہیں جانتے، یہ حدیث کو نہیں جانتے، یہ صرف مذہبی اسکالر کے نام سے ایسے آتے ہیں۔ لیکن سنو تم اپنے علماء کے بیانات کو، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کے اندر کسی جگہ پر ایسا نہیں آیا کہ عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، ایسا کوئی۔ اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن پاک کے 22ویں پارے کے اندر فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام امت مسلمہ کو یہ فرما دیں، من جلابیبہن، اپنے یعنی کہ چادروں کے پلے، اپنے دوپٹوں کے جو پلے ہیں وہ چہروں پر رکھیں، آپ کے چہرے نظر نہیں آنے چاہیے۔ وجہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ اسلام کی بیٹی آ رہی ہے، یہ مسلم خواتین آ رہی ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی غیور اور غیرت مند خواتین میں سے ایک عورت آ رہی ہے کہ کسی کی جرأت نہ ہو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ پتہ چلے کہ یہ عزت والے نبی اور عزت والے اسلام کی یہ بیٹی ہے اور یہ غیور خاتون ہے، تاکہ اس پر کوئی غلط طریقے سے نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ آپ لوگ علماء کی تقریریں سنا کرو جو قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو سناتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک دوسری حدیث پاک سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مسلم خواتین اپنی نظریں جھکا کر رکھو، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی عزت کا خیال رکھو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ تم وہ خواتین ہو کہ تم وہ خواتین ہو جو رسول خدا کی امت میں شامل ہو، تم وہ خواتین ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، تم وہ خواتین ہو کہ جن کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ کل محشر کے دن جب پل صراط سے گزرے گی اعلان ہوگا کہ تمام انبیاء بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی، فرشتے بھی، انسان بھی اپنی نظروں کو جھکا لو، کیونکہ آج فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آج کل کیا ہے کہ ہم لوگ کچھ ایسی عورتیں کہ جو یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہیں، وہ ہماری مسلم خواتین کا ذہن خراب کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ ایسا کر لو، ویسا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے دین کے اندر۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا پردے کے متعلق الا ما ظہر منہا، اور فرمایا ولا یبدین زینتہن، فرمایا کہ اپنی خوبصورتی کا ظہور نہ کرو، مثال بطور کہ ایسے زیورات نہ پہنو کہ جس کی وجہ سے تم چلو تو لوگوں کو پتہ چلے کہ زیورات پہنا ہوا ہے۔ اور ایک اور دوبارہ حدیث میں ایک کتاب کے اندر دیکھ کر آیا ہوں، فہم دین کتاب ہے، اس کے اندر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب فہم دین پروفیسر صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگائے اس نیت سے کہ جب میں باہر جاؤں گی تو میری خوشبو لوگوں کو آئے گی، تو یا ویسے بھی خوشبو اگر لگا لے، کیونکہ خوشبو تو ایسی خوشبو ہے کہ انسان جہاں سے گزرتا ہے خوشبو آتی ہے لوگوں کو، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یار خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کس سے آ رہی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو عورتیں لگائیں تو اپنے گھر میں لگائیں، باہر نہ لگائیں، اور اگر کسی نے لگا بھی نہیں خوشبو تو فرمایا کہ اس عورت کا نہ فرض قبول ہے نہ رکوع قبول ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ اتنی بڑا حکم فرمایا گیا، اور فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کرے، اپنے شوہر کا مال اور اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھے، فرمایا کہ اس عورت کو اتنی ثواب ملے گا کہ شہید، اور اس خاتون کے درجے میں صرف ایک درجہ ایسا ہوگا کہ ایک درجہ شہید اونچا ہوگا اور وہ ایک درجہ اس شہید کے درجے سے نیچے ہوگی، اتنی بڑا ثواب ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا
کہ جو عورت اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، اپنے مال کا خیال رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وقت نہیں ملتا، وہ اپنے بچوں کو کھلاتی رہتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، اپنے گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں سنوار پاتی، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں پاتی، جس کی وجہ سے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ عورت کہ جو اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے گھر کی خدمت کرتی ہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتی ہے، اپنا سب کچھ اپنے گھر پر اپنے شوہر پر قربان کرتی ہے، آپ نے اپنی پہلی انگلی اور دوسری انگلی آپس میں ملایا اور فرمایا کہ وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے، پردے کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہے، فرمایا کہ وہ عورت اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا کہ وہ خاتون اور میں اس طرح جنت کے اندر ہوں گے۔ اتنی بڑا انعام، اتنی بڑا مقام۔ آئیے آپ کو ایک پیاری سی حدیث اور بیان کروں۔ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیات تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرد لوگ ہیں یہ باہر جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، اور ہم تو پردے کی وجہ سے اندر بیٹھی رہتی ہیں، ہم تو نہیں جا سکتی باہر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ تم کیا چاہتی ہو، بتاؤ نا تم کیا چاہتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسا عمل بتا دیں، ہمیں ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں جہاد کا ثواب ملے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہاتھ کٹ جاتے ہیں، بعض اوقات آنکھیں نکل جاتی ہیں، گردنیں اڑ جاتی ہیں اور جسم کے کئی کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو کہ ہم مجاہدین جیسا عمل کریں اور ثواب مل جائے؟ فرمایا جی ہاں، ہم چاہتی ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، ہم میدان جہاد کے اندر جائیں گے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہم سب کچھ اپنے دین پر قربان کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تمہیں گھر میں رکنے کا حکم دیا ہے، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں گھر میں رکنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، پھر تو مرد بازی لے گئے، مرد تو نمبر لے گئے کہ وہ جہاد میں بھی آگے آگے، حج میں بھی آگے آگے، نماز کے لیے بھی آگے آگے، ہر مقام میں وہ آگے ہوتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں، ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ مرد میدان جہاد میں اتریں گے، میدان جنگ میں اتریں گے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کے سر ان کے دھڑ سے جدا ہو جائیں گے، ان کی گردنیں اڑ جائیں گی دین اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ جتنی ثواب ان کو ملے گا تمہیں بھی اس کے برابر ملے گا۔ یا رسول اللہ بتائیں وہ کیسا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ جلدی فرمائیں، ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو میری صحابیات، اے امت مسلمہ کی غیرت مند خواتین، اے مسلم امت کی باعزت خواتین، سنو کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے رب کا کیا فرمان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابیات کو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو عورت میرے حکم پر، میرے رب کے فرمان پر اپنے گھر میں بیٹھ کر پردے کے ساتھ رہے گی، مرد جائیں گے جہاد میں، اپنا جسم کٹوائیں گے، ان کی گردنیں اڑیں گی، انہیں تکلیف کا سامنا ہوگا، سفر کے اندر بھی ان کو جانا ہوگا اور پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، سردی کا موسم بھی ہوگا، گرمی بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اگر تم نے میرے رب کے حکم کے مطابق، میرے فرمان کے مطابق اگر زندگی گزاری، تم اپنے گھر میں باپرد رہو گی، اللہ تعالیٰ تمہیں مجاہدوں جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں میڈیا پر آ کر، بولتے ہیں کہ دین اسلام نے کچھ نہیں دیا خواتین کو، وہ کہتے ہیں کہ خواتین بہرائیں، خواتین کو پتہ چلے کہ دین نے کچھ نہیں دیا۔ ارے دین نے کچھ نہیں دیا، تم کتنی کیسی باتیں کرتے ہو؟ دین نے کچھ نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دین نے کچھ نہیں دیا تو عورتوں کو پھر کسی نے بھی کچھ نہیں دیا۔ دین نے کیا دیا خواتین کو؟ دین سنو، دین نے عورت کو ایک قیمتی چیز سمجھ کر اپنے گھر میں باپرد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سبزی، عام چیزیں جو بالکل سستی ہوتی ہیں وہ عام پڑی ہوئی ہوتی ہیں بازاروں میں، لیکن جو ہیرے، چاندی، جواہرات، سونا،
یہ باعزت طریقے سے دکانوں کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے. پتہ چلا کہ اللہ نے عورتوں کو بڑی عزت دی ہے, بڑا مقام دیا ہے. اور سنیں, اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو دین نے کیا دیا. سنو کہ مجاہدین جیسا ثواب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے مجاہدین جیسا ثواب ان کو ملتا ہے. یہ کوئی کم بات ہے. اور پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹی رحمت ہے, بیٹی رحمت ہے, بیٹی رحمت ہے. آپ دین سے پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کسی بھی جگہ پر اس جیسا لفظ ملتا ہو. فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی یا دو کی, ایک کی یا دو کی, یہاں تک کہ نکاح کر دیا. قیامت والے دن میں اور وہ دونوں ایسے ہوں گے جنت میں. یہ دین نے کچھ نہیں دیا بیٹی کو. آئیے سنیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچی چھوٹی ہو, پیدا ہو, تو وہ ماں باپ کے لئے رحمت ہے. جب بالغ ہو جائے, النکاح نصف الایمان, النکاح نصف الایمان, جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو آدھا ایمان ہوتا ہے اس مرد کا. جب اس کے گھر میں ایک غیور غیرت مند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد غیرت مند خاتون جب نکاح کر کے آتی ہے, اس بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. یہ دین نے کچھ نہیں دیا. اور سنو, جب وہ خاتون بچے کو جنم دیتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماں کے قدموں میں جنت ہے. کچھ نہیں دیا دین نے؟ بہت کچھ دیا یار. دیا کہ نہیں دیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ خواتین کے متعلق فرمایا, اور فرمایا کہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والی خاتون ہے. اور آگے چلیں, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح کیا سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. کن سے؟ ناراض ہو گئے میرے خیال میں ٹائم بھی دیکھ کر ہوں گا. اللہ ٹائم تو بہت ہے یار. تیسرا نکاح فرمایا سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے انصار کی خواتین بہت پسند تھی. کیا فرماتی ہیں؟ انصار اہل مدینہ کو کہتے ہیں. وہ خواتین مجھے بہت پسند ہے. پوچھا گیا کیوں؟ مجھے تو عبارتیں پڑھنی تھی عربی, میں اس لیے کتابوں کو لے کر آیا ہوں, لیکن ابھی وقت مختصر ہے, عبارتیں پڑھوں گا تو ایک حدیث کے اندر سارا ٹائم نکل جائے گا, تو اس لیے میں نے کتابوں کو بند کر کے رکھ دیا ہے. اب میں آپ کے سامنے اردو کے اندر کتاب کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے انصار کی خواتین بہت پسند ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ وجہ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ قرآن پر جلد از جلد عمل کرتی ہے. جب ان کو پتہ چل جائے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے. تو پوچھا گیا کہ ماں ہمیں کوئی مثال تو دو. فرمایا کہ پردے کے متعلق جو آیت نازل ہوئی نا, وہ عشاء کی نماز کے بعد نازل ہوئی. کب؟ میں آپ لوگوں کو آپ کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں, یہ قیمتی باتیں ہیں. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ کی گفتگو ہے, جس کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے کہ تمہاری ماں عائشہ صدیقہ کی یہ شان ہے, یہ شان ہے کہ یہ شان ہے کہ پوری دنیا کی خواتین کو ایک سائڈ پر کر دیا جائے اور ان کے علم کو بھی ایک سائڈ پر کر دیا جائے, پھر ایک طرف رکھا جائے سیدہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کے علم کو, تو ماں عائشہ صدیقہ کا علم زیادہ ہو جائے گا. خواتین کو کچھ نہیں دیا. میرے پاس حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے صحابی رسول جن کو احادیث مبارکہ یاد تھی سب سے زیادہ, ان کا نام ہے امام المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور دوسرے نمبر پر جن کو حدیثیں یاد تھیں وہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ ہے. دین نے کچھ نہیں دیا, دین نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا. دوسرے نمبر پر محدثہ, مفکرہ, عابدہ, عالمہ, زاہدہ, جس کا نامی اس میں گرامی سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے.
جن کی شان میں سورۃ النور کی آیاتیں قیامت تک کے لیے جن کی براعت کا اظہار کر رہی ہے، اس کا نام ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کہا، اور ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہی کسی بڑے بڑے محدث صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش آتا تھا، خدا کی قسم واللہ جب وہ ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے تھے تو ان کو اس مشکل مسئلے کا حل مل جاتا تھا۔ وہ ماں عائشہ صدیقہ جو دوسرے نمبر پر، اچھا میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے 2 عورتوں کی مثال دی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کی مثال دی ہے۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ عالمہ تھیں، زاہدہ تھیں، جنہوں نے امت مسلمہ کی خواتین کو فرمایا کہ دیکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ نہیں، پہلے نمبر پر اگر سیدنا حضرت ابو ہریرہ ہیں تو دوسرے نمبر پر تمہاری ماں عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ عنہا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ مجھے انصار کی عورتیں بڑی پسند ہیں، وجہ کہ وہ قرآن پر عمل کرنے پر جلدی کر دی ہے۔ فرمایا کہ پردے کے متعلق جو آیت نازل ہوئی وہ نازل ہوئی عشاء کی نماز ہو چکی تھی بعد میں، تو جن کے شوہر، جن کے بیٹے، جن کے بھتیجے بھانجے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ پردے کے متعلق آیت نازل ہو چکی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ واللہ وہ لوگ جیسے گئے اپنے گھر والوں کو بتایا، ان انصار کی خواتین نے، ان اہل مدینہ کی عورتوں نے جن کی عظمت کو فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے تھے، ان عورتوں نے پھر کیا کیا؟ فرمایا کہ خدا کی قسم فجر کی نماز سے پہلے انہوں نے پردے کا اہتمام کر لیا تھا۔ فجر کی نماز سے پہلے جب ابتدائی اسلام تھی اور اس وقت حکم نہیں آیا تھا کہ نمازیں اپنے گھر میں ادا کیجئے، نمازیں اس وقت خواتین مسجد میں پڑھتی تھی۔ فرمایا کہ جب وہ خواتین آئیں، خدا کی قسم واللہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں فجر کی نماز سے پہلے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، فرمایا کہ یہ کون ہے جو کالی چادروں کے اندر، کالے برقعوں کے اندر آئی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انصار کی خواتین ہیں۔ فرمایا کہ ابھی تک تو میں نے ان کو حکم نہیں دیا کہ پردہ کرو، انہوں نے تو اپنے مردوں سے سن کر، اپنے شوہروں سے، اپنے بیٹوں سے اور اپنے بھائیوں سے سن کر فجر کی نماز سے بھی پہلے پردے پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ مثال ہے ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے کہ پردہ اس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیں کہ 1400 سال گزر گئے، بچی پیدا ہوئی قرآن گھر میں، وہ بچی جوان ہو گئی قرآن گھر میں، اس کی شادی ہوئی تو بھی قرآن گھر میں، جب رخصتی ہوئی تو ہم نے جہیز میں قرآن بھی دے دیا کہ بیٹا پڑھنا ہے، لیکن پردے کے متعلق کوئی عطا پتہ نہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے انصار کی خواتین پسند تھی کیونکہ وہ پردے کے متعلق جب ان کو پتہ چلا، یہ صرف نہیں کہ پردے کے متعلق، فرمایا کہ وہ قرآن پر جلد از جلد عمل کرتی تھی، اس لیے مجھے وہ پسند تھی۔ تو پتہ چلا کہ ہم سب کو چاہیے کہ پردے کے متعلق جو معاملات ہیں ان پر ہم توجہ دیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک خاتون گزری کہ جس نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ بے شرم، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری خواتین، شاید اس کا شوہر یا اس کا کوئی مرد ساتھ میں تھا، آپ نے اس کو خطاب فرمایا مخاطب کرتے ہوئے، فرمایا کہ تمہارے اندر غیرت نہیں کہ تمہاری خواتین چلتی ہیں، تمہاری خواتین جاتی ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی، قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جس کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خواتین مسلم چلے تو دور سے پتہ چلے پردے سے کہ یہ غیرت مند خاتون آ رہی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فیصلہ ہے۔ اب میں چلتا ہوں سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف۔ اچھا ایک سوال مجھے دیا ہے، مجھے بیان تو بہت لمبا کرنا تھا اور اگلے سال کے لیے
میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہی موضوع دینا ہے، برحال 7 محرم کو خواتین امام بارگاہوں دوسرے مقام بات پر جا کر عجیب و غریب قسم کے معاملات امام قاسم کی مہندی کے نام پر منتیں مانی جاتی ہیں۔ ایک بھائی نے مجھے شروع میں جب میں یہاں پر امامت کے لیے آیا تھا، شروع کی بات ہے، تو ایک صاحب ہے، مجھے ان کا نام یاد ہے لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا ان کا نام لوں۔ بات تو اچھی ہے، نام لوں تو بھی بہتر ہے، اگر نہ لیا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ایک عالم دین سے بات سنی تھی کہ یار امام قاسم کی مہندی کے متعلق بہت مشہور ہے۔ فرمایا کہ ایک عالم دین نے فرمایا تھا کہ ان کو پانی کی اتنی ضرورت تھی کہ امام علی اصغر پیاسا اس دنیا سے چلا گیا، اور مہندی کوئی بھی ہو پانی سے تیار ہوتی ہے۔ مہندی اگر ان کے پاس پانی مل جاتا تو وہ مہندی تیار نہ کرتے، بلکہ امام علی اصغر کو، سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ عنہا کو پانی پلاتے۔ حضرت عباس علمدار، جن کے متعلق ہم کہتے ہیں نا کہ عباس علمدار کو ہمارا سلام ہو، جن کے بازو کٹ گئے اور وہ پانی نہ لا سکے، یعنی کہ اپنے خیمے کے اندر سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا کے لیے اور سیدنا حضرت امام علی اصغر کے لیے پانی نہ لا سکے، اگر ان کو اتنی پانی مل جاتا تو وہ مہندی نہیں بلکہ وہ ان کو پلاتے۔ مہندی کے معاملات جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، اور یہ ہمارے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے، میں بڑی ایک عجیب اور قرآن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ وقرن فی بیوتکن، اس لفظ کو پڑھ کر روتی تھیں اور بیٹھی رہتی تھیں اور کبھی گھر سے نہیں نکلی تھیں جناب۔ اور ہماری خواتین اگر وہ امام بارگاہوں کی طرف جائیں تو پھر یہ تو میں نے قرآن کے حوالے سے آپ کو فیصلہ بتا دیا ہے کہ گھر سے بغیر ضرورت کے نہیں نکلنا چاہیے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی آیتیں، ان کا ذکر کرو اپنے قرآن پاک اپنے گھروں کے اندر، اللہ کی جو حکمت والی جو صورتیں ہیں، آیاتیں ہیں، ان کو پڑھا کرو اور باہر نہ جایا کرو بغیر کسی کام کے، بغیر کسی ضرورت کے۔ مسلم خواتین کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو پھر اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی خود ہوگا۔ بہرحال کہ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہت بڑی فضیلت ہے، چند ان کے متعلق باتیں ہیں، بڑی بڑی موضوعات پر حدیثیں، لیکن چند باتیں میں مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کا اختتام کروں گا کہ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے متعلق لوگوں میں مشہور تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، اور جب محبت فرماتے ہیں لوگوں کو پتا تھا، تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے تو لوگ اسی وقت اسی دن تحفہ بھیجتے تھے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ سیدہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوتے ہیں تو آپ کے وہاں تحفے طائف بہت آتے ہیں، اور اگر آپ اپنی امت کو فرماتے ہیں کہ میں جہاں کہیں ہوں تحفہ بھیج دیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو۔ خدا کی قسم، جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو میرا رب مجھ پر قرآن نازل کرتا ہے، میرا رب مجھ پر قرآن نازل کرتا ہے۔ اور فرمایا ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ کا رب سلام بھیجتا ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے بڑی عزت کی بات یہ تھی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہری زندگی کا آخری وقت تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے مسواک لے آؤ۔ اس مسواک کے دانے نہیں بنے ہوئے تھے، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں چبا دوں، میں دانے بنا دوں، تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ میں نے وہ تھوڑا سا اس کو چبایا، نرم کر کے دیا تاکہ دانے بن جائیں اور آپ مسواک کریں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ میرے منہ سے جو چبایا ہوا مسواک مبارک تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مبارک مسواک استعمال فرمایا۔
فرماتی ہیں کہ ظاہری زندگی کے آخری لمحات میں میرے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ میرا لعاب دہن رسول خدا کے منہ مبارک میں گیا ہے۔ اور آپ نے جب مسواک فرما لیا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کا مسواک استعمال کر لوں؟ فرمایا کہ جی ہاں ایسا اجازت ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے وہ مسواک استعمال کیا، مجھے اس لمحے پر، اس گھڑی پر اتنی فخر ہے کہ آخری لمحات میں میرے لعاب دہن، رسول خدا کے لعاب دہن انہوں نے مجھ سے لیے اور میرے اپنی طرف لیے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری گردن اور سینے کے درمیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور تھا کہ روح مبارک ان کی پرواز کر گئی اور وصیت فرما گئے کہ جس جگہ میں ہوں میرا روضہ یہیں بنایا جائے۔ آج جو گنبد خضرا ہے یہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی 18 سال کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، 58 سال کی عمر گزاری۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، یہ جب آیتیں پڑھتی تو اکثر ہوتی رہتی تھی۔ زندگی کے آخری لمحات تھے۔ شاہ صاحب سنیے گا، بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور بڑی عاشقانہ بات کر رہا ہوں کہ جب زندگی کے آخری لمحات تھے، ام عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ ہر کسی کی دل کی آرزو ہوتی ہے، آپ بھی بتائیں آپ کے دل کی کیا تمنا ہے، آپ کے دل کی کیا آرزو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر جنت البقیع میں بنائی جائے۔ اور پھر آپ نے اس بات کو ظاہر کیا، فرمایا خبردار لوگو، میری مزار گنبد خضرا کے ساتھ نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں، بلکہ میری قبر انور ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں بنائی جائے۔ گویا کہ آپ بتا رہے تھے تو کجا من کجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت سنتے رہتے ہو نا، اس کا مقصد بھی پتا ہے کہ تو کجا من کجا۔ مقصد کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کہاں اور میں کہاں، سبحان اللہ، آپ کہاں اور میں کہاں، یا رسول خدا آپ کی تو گزر سدرۃ المنتہا ہے اور میرا گھر زمین پر قربان جائیں۔ فرماتی ہیں کہ میں کہاں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا، حالانکہ آپ کا یہ حجرہ ہے، اگر آپ چاہتی تو فرما سکتی تھی، لیکن عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ باپرد طریقے سے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب عبد الوہاب نجدی کا زمانہ آیا، ازواج مطہرات کی مزارات تھیں، ان کے روضے تھے، باقاعدہ دیواریں تھیں، ان کی قبور پر پردے کا اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن اس نے آ کر تمام مزارات کو شہید کروا دیے، دیواریں توڑوا دی گئیں، اس نے اتنی بڑی بے ادبی کی۔ اور آج کل کے زمانے کے اندر جو مدارس، جو بڑے بڑے لوگ، خاص طور پر ایک وہ بندہ بھی گزرا تھا جس نے سیدہ ام عائشہ صدیقہ کی شان میں بے ادبی کی تھی، پتہ ہے نا، ہم اپنی زبان سے وہ الفاظ اس بے غیرت کا نام بھی نہیں لینا چاہتے کہ جس بندے نے یہ بے ادبی کی تھی کہ وہ ام عائشہ صدیقہ کے متعلق کیا کیا الفاظ بول رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کے ازواج مطہرات تم بے مثل و بے مثال ہو۔ جب تم بے مثل و بے مثال ہو، جس کی تم ازواج مطہرات ہو، وہ تمہارا شوہر بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی بے ادبیاں کی، لیکن آج کل میں بڑی ایک اہم بات کرنے والا ہوں، ازواج مطہرات کی مزارات کو توڑوایا گیا۔ اب تاریخ پڑھ کر دیکھیں، سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مزار پر یہ لوگ گئے اور انہوں نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، توبہ استغفر اللہ، اتنی بے ادبی کی، دیواریں توڑ دی، مزارات کو شہید کر دیا، پاؤں سے ٹھوکر مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو بہت بڑا بت ہے، آج اٹھ مجھ سے مقابلہ کر کہ لوگ تیری پوجا کرتے، توبہ استغفر اللہ۔ اتنی بڑی بے ادبی، اتنی بڑی توہین، اور آج وہ مدارس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج وہ حسین کہ جن کے نانا محمد مصطفیٰ ہے،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوئے، وہ حسین کہ جن کے حلق سے جنتی ماں کا دودھ گزرا ہے، ارے وہ حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ سلام یا حسین سلام یا حسین، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، مادر اور خلد و باپ سے طاقت خرید لی، جب ہو گئی جوان تو امامت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نوازوں نے امت خرید لی۔ سلام یا حسین، مل کر سلام حسین پیش کیجئے، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیجئے، تمام احباب مل کر السلام یا حسین، السلام یا حسین، ہاتھ اٹھا کر السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ مدینے میں ہوئے شہبان میلہ علی پیدا کہ بی بی فاطمہ کی گود میں ایک چاند پھر اترا، علی و فاطمہ کے پھول لے حسنین تھے تارے، رسول اللہ کی آنکھوں کے یہ دونوں ہی تھے تارے، نبی کو تھی خبر یہ دین پہ سب کچھ لٹائیں گے، حسین ایک روز جا کر کربلا میں سر کٹائیں گے، نبی نے چوم کے گرد یہی ان سے کہا اکثر، میرے بچے نہ گھبرانا کہ چلنا اس پہ ہے خنجر، کیا وعدہ جو بچپن میں اسے سے نبھایا، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ عاشق رسول، شاعر مشرق، ڈاکٹر علامہ اقبال پنجے تن گھرانے سے کس طرح محبت کا اظہار فرماتے ہیں، سماعت کیجئے کہ بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میں ڈال وہ سرفراز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میں ڈال وہ سرفراز ہوتا ہے، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے پنجے تن کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، مولا حسین ہے، مولا حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین۔ انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، انداز بندگی ہے نرالا حسین کا،
سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا آواز بلند کہتے سبحان اللہ عاشقوں سبحان اللہ بڑی پیاری بات کہنے لگا ہوں بڑی پیاری بات کہنے لگا ہوں کہ سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا بے داغ زندگی کا ارے یہی تو کمال ہے کہ ہر شخص پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین سنو یہ دین تو میرے حسین کا تمہیں انعام دے ارے او ملک رے ازل ارے او ملک رے ازل تمہر ذرا قبر پہ چل پتا چلے گا کیا حسین میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یزید بولا میرا سلطنت میرے پاس ہے میرے حسین بولے کہ نتیجہ خدا کے ہاتھ میں یزید بولا کہ میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں یزید بولا کہ میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں میرے حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں مولا حسین ہے مولا حسین ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو میرا بادشاہ حسین ہے حسین 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 میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے لیتے ہی نام آنکھ سے آنسو نکل پڑے لیتے ہی نام آنکھ سے آنسو نکل پڑے پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے کہ بھٹکتا ہے در بدر بھٹکتا ہے در بدر نہ رہتا ہے چین سے شرمندہ ہے آج بھی پانی حسین سے یہ ہو چکا یہ ہو چکا یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے حسین 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 میرا بادشاہ حسین ہے جس کا بادشاہ حسین ہے اس کے دونوں ہاتھ بلند ہوں گے اور بولے گا میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے مولا حسین ہے مولا حسین ہے مولا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے السلام یا حسین 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 میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین مصطفیٰ جانے رحمان بھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بھیلا ہو سلام غوث اعظم ایمان ہوتوں کا بہنوں کا جلوائے
قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات قدسی کہے رضا مجھ سے خدمات قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو حاضر کلام پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب اس محفل کے انعقاد کا ثواب اور بالخصوص پہلی محفل سے لے کر آج تک جتنی محافل کا انعقاد کیا گیا یا رب العالمین تمام محافل کا ثواب تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت اعظام خلفاء راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور شہداء کربلا کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی مسلمان اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئے سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما
بالخصوص تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے بعد بالخصوص خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ کے بعد امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور آپ کے بعد خلیفہ سوم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور آپ کے بعد امیر المؤمنین خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اور آپ کے بعد تمام اہل بیت، بالخصوص آج کی اس محفل میں فضائل امہات المؤمنین، بالخصوص 11 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، یا ایک روایت کے مطابق 12 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، یا رب العالمین تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ بالخصوص